ملا. اور آخر میں توجہ دلاؤں گا کہ 3 چیزیں جس کے بارے میں اللہ نے اپنے رسول کے بارے میں کہا کہ وہ اس کی تعلیم دیتا ہے: کتاب ہے، حکمت ہے، اور آیات کی تلاوت کرتا ہے. اس سے تزکیہ ہوتا. پھر ان کی تشریح ٹھیک ہے، ہم حدیث کرتے ہیں دوسری. میری بات آپ سن لیں. قرآن مجید میں یہ تینوں چیزیں، ایک حصہ آیات کا ہے. قرآن بھی آیات ہے، مگر بالخصوص آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے کہ پہاڑوں میں، ستاروں میں، دن رات کی آمد میں، رنگوں کے اختلاف، لا آیات لقوم یعلمون، علم کے متلاشی لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں. یہ حصہ جس میں دلائل بیان ہوئے نا، یہ قرآن میں آیات کا حصہ. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں تحکم سے منوایا کہ میں ہوں اور میری یہ صفات، دلائل دیے اپنے وجود کے اور ایک ہونے کے. اور یہ دور ایسا ہے کہ اگر کوئی بچہ اور استاد خود بھی مطمئن نہیں اور لوگوں کو بھی مطمئن نہیں کر سکتا کہ تم کیوں مانتے ہو کہ خدا ہے، جبکہ بہت پڑھے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود بخود کائنات وجود میں آئی اور چل رہی. ہمارا وہ علم کرام جو ہم پڑھتے تھے نا، حضور صلی امکان والا، اس کو نہ سمجھتے نہ وہ کارآمد ہے. جو پڑھے گا اس کو پڑھا ہم نے، خود شک کا شکار ہو جائے گا. راضی سے کون بڑا ہے علم کلام کا ماہر؟ مرا ہے تو توبہ کر کے مرا ہے کہ اس علم سے سوائے کیلوں کا بھی کچھ نہیں ملا. یہ صرف نکما ہے. قرآن میں جو دلائل بیان ہوئے اللہ کے، اس کی نشانیاں، یہ حصہ ہے جس کو کہا یتلو علیہم آیاتہ. پیغمبر پہلے اگر منواتا ہے کہ اللہ ہے، قیامت پر حق ہے، میں رسول ہوں، اس کے دلائل دیتا. دلائل کا حصہ جو ہے آیات، اس سے علم کلام بن گیا. یہ علم التوحید، علم کلام کیا کہنا، یہ عقائد کا سارا علم جو ہے پر مبنی. اور دوسری بات ہے کہ وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے. کتاب قرآن سارا ہے، مگر یہاں قرآن کے حصوں کی بات ہو رہی. آپ دیکھتے ہیں کئی جگہ شرعی احکام دیے، وہاں کتاب اللہ علیکم، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الوصیۃ، کتب کا. تو جو شریعت ہے پھر لا فقہ کہہ حدیث کہہ جس میں زندگی گزارنے کا طریقہ کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تم کر سکتے ہو، یعنی وہ کتاب، اس کی بھی تعلیم دینی. پہلے قائد مضبوط کرنے کہ دلیل سے مانے اللہ کو اور آخرت کا رسول کو، پھر قانون دینا ہے کہ زندگی اب کیسے گزارنی ہے. اور پھر یہ کہ انسان بالغ ہو گیا. اب وہ زمانہ نہیں کہ بچے کو کہہ دیں یہ کام کر دو. ہر شخص کیوں پوچھتا ہے؟ یہ الحکمہ ہے کہ قرآن نے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فلسفہ احکام کا بیان کیا، اس پر بھی مستقل کتاب میں جو اساتذہ کو بھی پڑھنی چاہیے، بچوں کو بھی پڑھنی چاہیے. اور 2-3 تو لکھنے والے ایسے ہوئے نا کہ ان کی کتابیں اگر آپ نے نہ پڑھی تو حکمت نہیں سمجھ آئے گی. آپ ظاہری طور پر ہاتھ باندھ لیں گے، یہاں رفع جائیں، مگر کیوں، اس کا جواب نہیں آپ کے پاس ہوگا. یہ امام غزالی کے احیاء الدین آپ ضرور پڑھیں. ان کی آخری عمر کی تصنیف ہے، محنت سے لکھی ہے. اس میں حدیث اگر ضعیف ہیں تو یہ ان کا فن نہیں تھا. بڑے بڑے جو مقصدی وغیرہ حدیث میں ضعیف ہے، اس کی نہیں بات، مگر جو نقطے بیان کیے ہیں دین کے فلسفے کے، بہت سارا. اور شیخ عز الدین بن عبد السلام ہے. اور ہمارے دور میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجت البارگہ اس قابل ہے کہ وہ نصاب میں ایک استاد اور بچہ اس کو پڑھے. بالخصوص اس کا دوسرا حصہ جہاں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے حدیث کا فلسفہ بیان فرمایا، عقائد سے لے کر پوری شریعت آدمی پڑھتا تو واقعی معلوم ہوتا ہے کہ ریشنلزم کا دور شروع ہو رہا تھا. انگریز آ رہے تھے، لوگوں میں یہ وبا عام ہو جانی تھی کہ ہم محض اللہ رسول کے کہنے پر نہیں مانتے، ہمیں بتاؤ یہ کیوں ہے. تو شاہ صاحب سے اللہ نے ایسی کتاب لکھوا دی جنہوں نے یہ بھی بتایا کہ دین یہ کہتا ہے، اور ساتھ یہ بتایا کہ دین یہ کیوں کہتا ہے، اس میں کیا منافع ہیں اور اس کو چھوڑنے سے کیا مضرات اور نقصانات ہوں گے. واقعی وہ کتاب اسم بام سننا حجت اللہ البالغہ اللہ نے ایسی لکھوا دی کہ اب کوئی شخص بہانا نہیں کر سکتا. لہریا ہو یا مسلم جو پڑھے گا وہ حق در نہیں کرے تو الگ بات، ورنہ مانیں گا کہ اس سے زیادہ حکمت بڑا دین کوئی نہیں ہو سکتا. تو آیات دلائل ہے، یہ ہر شخص کو پہنچنے چاہیے. آپ زبردستی اگر بچوں کو مراتے ہیں کہ ڈیریا مل گیا نا، اس نے ایسی دلیلیں پیش کرنی ہیں، ایمان ہل جانا واقعی اللہ کوئی نہیں. اللہ کے ہونے کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، رسول علیہ السلام کے سچا رسول ہونے کے بارے میں دلائل ہونے چاہیے، لاجک، منطق، اتنے مضبوط اور قوی دلائل کہ آپ پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں آؤ میرے ساتھ گفتگو کرو، کوئی ہلائے میرے ایمان کو. اور یہ یقین وہ دولت ہے، یقین پیدا کرے غافل، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فرفور. وہ بوڑیا نشین بھی ہوگا استاد، بادشاہ اس کے سامنے آ کر جھکیں گے، اس کا احترام کریں گے. ایسی چیز ہے یقین، یقین پیدا محکم کہ ہل نہیں سکتا کہ واقعی اللہ کو ایسے ہی دیکھے جیسے آنکھوں سے دیکھتا ہے، نظر تو نہیں آتا مگر دلائل میں ایسے ہی ہوگا، کوئی ہلا ہی نہیں سکتا. آخرت پر یقین ہے تو دلائل ہونے چاہیے جو احکام شرعیہ ہے اس پر. اور اس میں بھی آپ اللہ کے لیے، جیسے حکیم صاحب کا مشن تھا، اللہ ان پر رحم کرے، وہ یہی چاہتے تھے. لوگ کہتے تھے انہیں حدیث کے علاوہ حنفی کرو، کہتے یار چھوڑو، اس سے بلند ہو کر سوچا کرو، مسلمان سارے ایک ہیں. جس نے بھی محنت کی ہے دین کی خدمت کی، سب کی
خدمات کا اعتراف کرو، سب کا پڑھو، فقہا کا پڑھو، محدثین کا پڑھو، اور عمل وہ کرو جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی الوصیہ میں انہوں نے کہا۔ فقہا نے حدیث کو نظر انداز کر دیا، فقیہوں نے جیسے امام ابن حزم ہے وہ صرف اجتہاد کے منکر ہو گئے، حالانکہ دین کیسے آگے چلتا ہے، روزانہ نئے نئے مسائل پیدا ہوتے، کہاں ہے قرآن و حدیث میں لکھے؟ اصول ہے، تلاش کرنا پڑے گا۔ ہوائی جہاز میں نماز ہوتی ہے یا نہیں، یا اس طرح یہ خون دینا جائز ہے یا نہیں، لکھا تو نہیں ملے گا۔ اب دلائل سے یہ مستمد کریں گے کہ جائز بنتا ہے یا نہیں، تو اس لیے شاہ صاحب کا کہنا فقہائے محدثین کے گروہ میں شامل ہو، جو فقہ بھی پڑے ہوئے ہو، حدیث پر بھی بو رکھتے ہیں، ان کا جو مسلک ہوگا نا وہ معتدل اور متوازن ہوگا، اور ساتھ جو حکمت ہے اللہ کے لیے، اس کے لیے آپ بالکل یہ بلا جھجک میں موقع دوں گا انشاءاللہ، کبھی آپ کھلے دل سے سوال کریں۔